چل گیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو بات ہی ہو رہی تھی، میں نے آپ کو یہ چیز بتائی تھی کہ چند ایک اضافی فوائد کے لیے ہم علماء کے بیچ جو مسائل مختلف یہاں ہیں ان کو اجمالی طور پہ جان لیں تو انشاءاللہ یہ چیز بہت مفید ہوگی. تو ہم نے گزشتہ دو دروس میں، ایک میں جمہور متکلمین اور جمہور فلاسفہ کے بیچ مسائل خلافیہ ان کا ذکر کیا، اور ایک میں ان کے بیچ جو مشہور مسائل ہیں جن میں یہ دونوں گروہ متفق ہیں تو ان کا ذکر کیا. ٹھیک ہے، تو اس میں آپ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ میں نے ایک سے زائد بار اس بات پہ تنبیہ کی تھی کہ جو متکلمین ہیں ان سے مراد اہل سنت نہیں ہے، یعنی صرف اہل سنت نہیں ہے. ٹھیک ہے، بلکہ متکلمین سے مراد وہ لوگ ہیں کہ جو معرفت الہیہ کے لیے نظر و استدلال کا راستہ چنتے ہیں اور اپنے آپ کو شرع اسلامی کا پابند سمجھتے ہیں. ان کی جامع شرع محمدی ہوتی ہے. وہ لوگ جو معرفت الہیہ کے لیے نظر و استدلال کا راستہ چنتے ہیں اور وہ اپنے آپ کو شرع محمدی کا پابند سمجھتے ہیں، متکلمین سے وہ لوگ مراد تھے. ٹھیک ہے، توجہ تو نہیں ہے نا؟ ہے صحیح. پھر اس اطلاق میں معتزلہ بھی شامل ہو گئے، لیکن معتزلہ کے بیچ اور اہل سنت کے بیچ پھر مسائل خلافیہ ہیں. ٹھیک ہو گیا. تو اب ہم معتزلہ کے مقابلے میں اشاعرہ کو لے کر آئے ہیں. ٹھیک ہو گیا. ذہن میں رکھیں یہاں پر بھی ان سے مراد، اشاعرہ سے مراد جمہور ہیں اور معتزلہ سے مراد جمہور ہیں. ٹھیک ہو گیا. اب اشاعرہ اور ماتریدیہ کے بیچ پھر مسائل خلافیہ ہیں، وہ ہم انشاءاللہ آخری بحث میں انہیں جانیں گے. ٹھیک ہو گیا. ویسے تو یہ ایک مستقل فن ہے اور یہ بھی لطف سے خالی نہیں ہے کہ آپ مسائل خلافیہ جانیں. آپ کے اور شیعوں کے بیچ مسائل خلافیہ کیا ہیں؟ جمہور شیعہ، جمہور اہل سنت، ان کے بیچ مسائل خلافیہ کیا ہیں؟ جی ہم نے تو دو چار مسئلے سمجھے ہوئے ہیں کہ شاید دو چار مسئلوں میں اختلاف ہے ہمارے اور شیعہ کے بیچ. ایسی بات نہیں ہے. شیعہ کے ساتھ تو ایسے اصولی اختلافات ہیں یہ سمجھ نہیں آتی کہ یہ کون سی قوم ہے، دین پتہ نہیں کہاں سے لے کر آئے. ٹھیک ہے نا؟ مطلب وہ کہ اللہ شیخ الحدیث صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ فرما رہے تھے، اور بڑی آپ کا استدلال جو ہے اور آپ کی گفتگو بڑی بامعنی، کہ بھئی جو یہودی ہیں اور عیسائی ہیں ان کے پاس تو کوئی کتاب ہے نا جس کی وجہ سے وہ اہل کتاب کہلاتے ہیں. آپ کے پاس تو وہ بھی نہیں ہے. قرآن تو شیعوں کے نزدیک جو ہے نا وہ مشکوک ہے نا. تو آپ تو کتاب سے بھی آ رہی ہیں، تو آپ تو اس نام کے بھی مستحق نہیں ہونے چاہیے اصولی طور پر. بہرحال بات کہیں اور چلی جائے گی. تو یہ مسائل خلافیہ جو ہے ان کا علم ہونا چاہیے کہ ہمارے نزدیک ہماری رائے کیا ہے اور ان کی رائے کیا ہے. ٹھیک ہے نا؟ نظریات کے باب میں بھی، اور اسی طرح ہمارے فقہا نے تو اس پہ بہت کام کیا ہے کہ بھئی ہمارے اور شوافع کے بیچ مسائل خلافیہ کیا ہیں، ہمارے اور مالکیہ کے بیچ مسائل خلافیہ کیا ہیں، اور ہمارے اور جو ہے حنابلہ ان کے بیچ مسائل خلافیہ کیا ہیں. مسائل خلافیہ سے یہاں پر مراد وہ مسائل ہیں جو اس میں ہیں، باب فقہ میں ہیں، باب فروع میں ہیں. بات ہے ہی ذہن میں. لیکن یہاں پر ہم جو اب آج گفتگو کرنے جا رہے ہیں، یہ میں نے چند ایک فروق جمع کیے ہیں. اشاعرہ اور معتزلہ کے بیچ اور بھی فروق ہیں. ٹھیک ہے نا؟ میں نے چند ایک تقریباً 30 فروق اس میں جمع کیے ہیں، اور مزید انشاءاللہ اس پہ ہم چلتے ہیں، اور کل بھی اسی عنوان پہ ہماری گفتگو ہوگی. فی الحال یہ میں نے جو کچھ جمع کیے ہیں یہ آپ کو میں بالاختصار ذکر کرتا ہوں. اب جی ہاں، یہ ایسا تو نہیں کہا جاتا کہ کتاب نہیں ہوتی. اس میں یہ ہے کہ بہت سی مطلب جیسے ابن کمال پاشا رحمہ اللہ تعالیٰ نے شاید 11 سے 12 فروق ذکر کیے. اس طرح اور بھی کتابیں ہیں، ایسا نہیں ہے کہ کتابیں نہیں، اور کتابوں کے بغیر جو ہے وہ بطریق الہام جو ہے
اس کو حصول تو نہیں ہو رہا ہمیں. نہیں ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. کتابیں لکھی گئی ہیں، اس میں یوں ہوتا ہے کہ آپ اس چیز کو دیکھیں. مثال کے طور پہ کچھ مفصل کتابیں ہیں یا کچھ مختصر کتابیں ہیں. مختصر جیسے ابن کمال پاشا رحمہ اللہ تعالیٰ کا میں نے ذکر کیا، تو ابن کمال پاشا رحمہ اللہ تعالیٰ نے 11 سے 12 مسائل ذکر کیے. ٹھیک ہو گیا. اور دوسری ایک کتاب ہوگی اس میں 8 10 15 20 مسائل مذکور ہیں، مسائل خلافیہ. ٹھیک ہو گیا. تو اب ان کو جمع کر کے ایک جگہ جمع نہیں، ایک جگہ جمع کر کے آپ کریں تو مسائل زیادہ ہو جاتے ہیں. جیسے دیکھیں نا، مطلب کہ جو ذل عرش ہے اس کے تحت کتنے لوگ ہوں گے. بہت سی روایات میں 7 لوگوں کا بیان ہے، لیکن سیوطی علیہ الرحمہ نے ان کو جمع کیا تو وہ ایک بڑی تعداد ہوگی، کیونکہ مختلف احادیث میں مختلف قسم کے لوگوں کا ذکر ہے کہ ان کو اللہ رب العالمین ذل عرش میں جگہ عطا فرمائے گا. ٹھیک ہے. تو اسی باب سے ہے. تو کتابیں ہیں، کچھ مختصر ہیں، کچھ ایسی ہوتی ہیں طویل کتابیں ہوتی ہیں. میرے خیال میں اشارات المرام کے اندر بھی میرے ذہن میں اس وقت آ رہا ہے، میں نے کسی وقت اس کا مطالعہ کیا تھا. اس کے اندر بھی، لیکن اس کے اندر کیا ہے، اس کے اندر ماتریدیہ اور اشاعرہ کے بیچ جو ہے وہ مسائل مختلف فیہا اس کا انہیں ذکر کیے ہے. اور میرے خیال میں طریقہ محمدیہ کی شرح جو ہے اس کے اندر بھی مسائل خلافیہ اس میں شاید انتہائی اختصار سے ذکر کیے. مجھے ابھی اس کا حوالہ ذہن میں آیا ہے، میرے پاس ہے وہ طریقہ محمدیہ کی الحدیقۃ الندیہ، تو اس کے اندر بھی میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ یہ مسائل خلافیہ ذکر کیے ہیں اور انتہائی اختصار کے ساتھ اس میں ذکر کیے ہیں. اور مسائل خلافیہ ماتریدی اور اشاعرہ کے بیچ. تو کتابیں ہیں، ایسا نہیں کہ کتابیں نہیں ہیں. بعض کتب میں ضمنی طور پر مسائل مذکور ہیں اور بعض کتب میں اتنی تفصیل کے ساتھ مسائل مذکور ہیں کہ مختصر وقت میں ان کو سمجھا نہیں جا سکتا. ٹھیک ہے نا. یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کی اردو میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے، اور اگر ہے تو میرے علم میں نہیں ہے کم از کم کہ اردو کے اندر اس قسم کی کوئی کتاب لکھی گئی ہو. میں نے نیت کی تھی، ابھی بھی نیت ہے، لیکن دیگر بہت سے معاملات اور دیگر بہت سی کام ذمے ہونے کی وجہ سے اس کا مستقل طور پر وقت نہیں ملا کہ اس عنوان پہ کچھ لکھا جائے. اور ابھی کچھ جمع کر رہا ہوں، تو جو ہے یہ بحث مکمل ہو تو ہو سکتا ہے کہ کوئی 5-10 صفحات کی کتاب بن جائے. اتنے کی ہوگی کیونکہ انتہائی اختصار ہے نا. ہاں تو یہ ہے کہ یوں کہے کہ یہ ایک متن تیار ہو جائے گا، اور اللہ رب العالمین نے چاہا، اللہ آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے. ساری ذمہ داری ہماری تو نہیں قاری صاحب جی، کہ بھئی متن بھی ہم ہی لکھیں اور شرح بھی ہم ہی لکھیں جی. تو کچھ آپ کی بھی ذمہ داری بنتی ہے. تو اللہ رب العالمین آپ کو توفیق عطا فرمائے. تو متن والا کام اللہ ہم سے لے لے، شرح والا کام آپ اللہ کریم آپ سے لے لے. قاری صاحب ادھاری سے ہی جی. تو اشاعرہ، جمہور اشاعرہ کے نزدیک یعنی واجب اول، آپ کے ذہن میں ہوگا میں نے وہاں پر بھی شرح عقائد کے اندر گفتگو میں بھی یہ بات بتائی تھی کہ واجب اول کے بارے میں اختلاف ہے. تو اشاعرہ کے ہاں واجب اول معرفت الہیہ ہے، جبکہ جمہور معتزلہ کے نزدیک واجب اول اس معرفت کے لیے نظر ہے. ٹھیک ہے نا. نظر و فکر جو ہے نا یہ واجب اول ہے معتزلہ کے نزدیک، اور اشاعرہ کے نزدیک جو ہے معرفت الہیہ یہ واجب اول ہے. ٹھیک ہو گیا. تو اب معرفت الہیہ کے لیے نظر واجب ہے، اس میں دونوں کا اتفاق ہے. معرفت الہیہ کے لیے نظر واجب ہے، اس پہ اتفاق ہے. آیا واجب شرعی ہے یا واجب عقلی ہے؟ اشاعرہ کے ہاں واجب شرعی ہے اور معتزلہ کے ہاں واجب عقلی ہے. آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں معرفت الہیہ کے لیے نظر واجب شرعی ہے اشاعرہ کے ہاں، اور معرفت الہیہ میں نظر واجب عقلی ہے معتزلہ کے ہاں. ٹھیک ہے. خود معرفت، نفس معرفت بھی، معرفت کے لیے نظر و فکر یہ بھی واجب ہے، خود نفس معرفت بھی واجب ہے، لیکن اشاعرہ کے ہاں واجب شرعی اور معتزلہ کے ہاں واجب عقلی. تیسرا یہ فرق ذکر کیا ہے. ٹھیک ہو گیا جی. نظر صحیح سے معرفت کا حصول جریے عادت کے طریق پر ہے. عادت الہیہ جاری ہے کہ جب انسان کی طرف سے، انسان کے کسب سے نظر و فکر پائی جاتی ہے تو یہ عادت الہیہ ہے کہ اس پر مطلوب کی تخلیق فرما دیتا ہے. تو جو ہے
تو یہ نظر و فکر سے مطلوب کا حصول جری عادت کے طریق پر ہے. کس طریق پر ہے؟ جری عادت کے طریق پر ہے، بطور تولید و بطور ایجاب نہیں ہے. اب میری بات سمجھے؟ ٹھیک ہے. یہ ہے اشاعرہ کی رائے، برخلاف کس کی؟ معتزلہ کے. معتزلہ کہتے ہیں کہ نظر و فکر کے بعد علم کا حصول بطور تولید ہے. بطور تولید ہے. تولید کے معنی واضح کرنے کے لیے میں نے یہ بریکٹ کے اندر لکھ دیا کہ فعل اپنے فاعل کے لیے کسی دوسرے فعل کو واجب کرے. فعل اپنے فاعل کے لیے کسی دوسرے فعل کو واجب کرے. ہاتھ کی حرکت سے جو چابی ہے، مفتاح ہے، اس کی حرکت واجب ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، اسے تولید کا نام دیا جاتا ہے. یہ معتزلہ کی رائے ہے کہ نظر و فکر ہو تو اب مطلوب کا حصول بطور تولید ہے. ٹھیک ہے نا. اب یہ ہو نہیں سکتا، یہ ممکن نہیں ہے کہ نظر و فکر پائی جائے اور مطلوب حاصل نہ ہو. نظر و فکر سے وہ متولد ہے. توجہ ہے؟ برخلاف کس کے؟ اشاعرہ کے. اشاعرہ کہتے ہیں کہ نظر و فکر پائی جائے اور مطلوب حاصل نہ ہو، ایسا ہو سکتا ہے. عادت الہیہ جاری ہے کہ نظر و فکر پائی جائے تو مطلوب کو اس پر تخلیق فرما دیا جاتا ہے. بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ حسن و قبح امور شرعیہ ہے نا کہ عقلیہ. اس پہ میں چاہوں گا ابھی ہم یہ مختصر بات کر لیتے ہیں، اس پہ پھر انشاءاللہ تفصیل چاہوں گا. آپ نے اصول فقہ میں بھی ان مباحث کو پڑھا ہے کہ حسن و قبح شرعی ہیں یا عقلی ہیں. ٹھیک ہے نا. تو اشاعرہ جو ہیں، جمہور اشاعرہ، ان کے ہاں حسن و قبح کیا ہیں؟ وہ شرعی ہیں. حسن و قبح امور شرعیہ ہیں نہ کہ عقلیہ. پس اگر شارع حسن عقلی کو کبھی اور کبھی عقلی کو حسن قرار دے تو ممتنع نہیں. ٹھیک ہے نا. یہ محض شرعی ہیں اشاعرہ کے ہم. اور معتزلہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں حسن اور قبح امور عقلیہ ہے. بات ہے ذہن میں. ان کے مقابل عقل جسے حسن جانے اس کو واجب کرنے والی نہیں، جسے کبھی جانے اس کی محرم نہیں. اشاعرہ کیا ٹھیک ہو گیا. معتزلہ کیا کہتے ہیں؟ عقل جسے حسن جانے اسے یقینی و قطعی طور پہ واجب کرتی ہے. یہ جب ہم بات کریں گے ماتریدیہ کی تو وہ بین بین آ جائے گا، تقریباً مکمل طور پہ نہیں. سمجھے بات کو؟ یہ جمہور اشاعرہ اور جمہور معتزلہ کی بات ہو رہی ہے. جب اشاعرہ اور ماتریدیہ کا آپس میں اختلاف آئے گا تو اس میں ایک اور درجے کا بھی ذکر آئے گا. بات سمجھے؟ تو عقل جسے حسن جانے اسے یقینی و قطعی طور پر واجب کرتی ہے، اور جسے کبھی جانے اسے یقینی و قطعی طور پر حرام بناتی ہے، محرم بناتی ہے. ٹھیک ہے. یہ پہلا جو اشاعرہ کے یہاں جو لکھا ہے وہ محرم ہے، اور یہاں پر جو معتزلہ کے یہاں لکھا ہے یہ محرم پڑھا جائے گا. بات سمجھے؟ عقل کا درجہ علل شرعیہ سے فوق نہیں اشاعرہ کے نزدیک. پس دلیل شرعی سے ایسی چیز کا اس بات کیا جا سکتا ہے کہ جس کے حسن و قبح کے ادراک میں عقل قاصر ہو. عقل کو اس کے حسن و قبح کا ادراک نہیں ہو رہا، لیکن دلیل شرعی سے اس کو ثابت کیا جا سکتا ہے. برخلاف معتزلہ کے. معتزلہ کہتے ہیں عقل کا درجہ علل شرعیہ سے فوق ہے. عقل کا درجہ علل شرعیہ سے فوق ہے، لہٰذا جس چیز کے حسن و قبح کو عقل نہ جان سکے دلیل شرعی کے ساتھ اس کا اس بات بھی نہیں کیا جا سکتا. بات سمجھے آپ؟ ذات باری تعالیٰ کے لیے علم اجمالی کا اس بات نہیں ہے. ذات باری تعالیٰ کے لیے آپ کہیں کہ علم اجمالی ہے. اشاعرہ کہتے ہیں ذات باری تعالیٰ کے لیے کوئی ایسا علم نہیں جسے آپ علم اجمالی کہیں. معتزلہ ذات باری تعالیٰ کے لیے علم اجمالی کا اس بات کرتے ہیں. بات سمجھے؟ اصل میں علم اجمالی میں نقص ہے. دلائل کی طرف ہم نہیں جاتے، ضمنی طور پہ پھر میں بات کر گیا. علم اجمالی میں نقص ہے، خوبی ہوتے ہوئے بھی ناقص خوبی ہے. ٹھیک ہے. ذات باری تعالیٰ اس سے منزہ ہے. ذات باری تعالیٰ ہر شے کو ہمیشہ سے ازلی طور پہ کیا ہے وہ بے اتم تفصیل، جس سے زائد حد امکان میں نہیں. ذات باری تعالیٰ کو اشیاء کا وہ علم ہے تو علم اجمالی اس کے لیے ثابت نہیں کیا جاتا. بات ہے ذہن میں. برخلاف کس کے؟ معتزلہ کے ذات باری تعالیٰ کے لیے علم اجمالی کا اس بات کرتے ہیں. ارادہ اور رضا کے بیچ فرق ہے اشاعرہ کے ہاں. معتزلہ کے ہاں ارادہ اور رضا کے بیچ فرق نہیں ہے. اس میں اختلاف ہے ماتریدیہ کا بھی، میں نے آپ کو بتایا، انشاءاللہ اس پہ پھر گفتگو ہم کریں گے. تو اشاعرہ کے ہاں چونکہ جمہور اشاعرہ کے ہاں چونکہ ارادہ اور رضا کے بیچ فرق نہیں ہے. ارادہ اور رضا کے بیچ فرق ہے. ایک چیز مراد ہو اور مردج نہ ہو، ایسا ہو سکتا ہے.
بندوں کے کفر کا ارادہ کرے اور بندوں کے کفر سے راضی نہ ہو، یہ ہو سکتا ہے۔ برخلاف معتزلہ کے، وہ کہتے ہیں کہ ارادہ کرے اور راضی نہ ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ مراد ہے تو مرضی ہے، مراد نہیں تو مرضی نہیں۔ بات سمجھے نہیں؟ باپ دیکھیں، ارادہ اور رضا کے بیچ فرق ہے۔ رضا ترک اعتراض کا نام ہے اشاعرہ کے ہم، رضا ترک اعتراض کا نام ہے۔ کفر مراد الہی ہونے کے باوجود رب جل وعلا اس سے راضی نہیں۔ رضا اور ارادہ واحد ہے۔ جب اللہ کریم جل وعلا بندوں کے کفر سے راضی نہیں تو اس کا مرید بھی نہیں۔ بات سمجھے؟ وجود جو ہے اس میں اشتراک لفظی یا معنوی ہے۔ ذہن میں رکھیں، اشتراک کے معنوی اور اشتراک لفظی میں آپ گزشتہ کتب میں بھی پڑھتے رہے ہیں، تو بالاختصار ان کے بیچ فرق یہ ہے کہ مشترک معنوی در حقیقت کیا ہوتا ہے؟ ایک معنی کلی کے لیے موضوع ہوتا ہے، اور جن معنی کے بیچ ہم انہیں اسے مشترک قرار دے رہے ہیں وہ سارے اس معنی کلی کے افراد ہوتے ہیں۔ تو جو ہے یہ ہو گیا مشترک معنوی۔ مشترک لفظی کیا ہوتا ہے؟ مشترک لفظی یہ ہوتا ہے کہ ایک لفظ ایک سے زائد معنی کے لیے مستقل وضع کے ساتھ وضع ہو، الگ الگ وضع کے ساتھ اس کو موضوع کیا گیا ہو۔ جیسا کہ ہے عین ہے، عین آنکھ کے لیے الگ موضوع ہے، چشمے کے لیے الگ موضوع ہے، سمجھے بات کو؟ خیار الشے کے لیے الگ موضوع ہے، مختلف معنی کے لیے عین کا کہ عین کی جو وضع ہے وہ مستقل ہے اور الگ الگ وضع ہے۔ یہ عین مشترک لفظی ہے، توجہ ہے نہیں ہے؟ ٹھیک ہو گیا۔ مشترک معنوی کیا ہوتا ہے؟ مشترک معنوی ہوتا ہے ایک معنی کلی کے لیے وضع ہو گئی ہے، ابھی بہت سے آگے معنی اس کے افراد بن گئے، تو کہا جائے گا ان کے بیچ یہ مشترک ہے، ان کے بیچ مشترک معنوی ہے حقیقت میں ایک معنی کلی کے لیے موضوع۔ اب بات سمجھ رہے نہیں؟ برخلاف کس کی؟ مشترک لفظی۔ مشترک لفظی ہر معنی کے لیے مستقل وضع کے ساتھ وضع ہوتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ وجود مشترک لفظی ہے اشاعرہ کے ہم، وجود مطلق مشترک معنوی ہے معتزلہ کے ہم۔ واجب تعالیٰ پر کچھ بھی واجب نہیں، ذات باری تعالیٰ پر کچھ بھی، اس کے لیے واجب ہونا اور بات ہے۔ جو ہم کہتے ہیں علم، سمع، بصر، قدرت، ارادہ وغیرہ اس کے لیے واجب ہیں اور چیزیں ہیں، اس پر کچھ بھی واجب نہیں۔ برخلاف کس کے؟ معتزلہ کے۔ معتزلہ کہتے ہیں تنعیم مطیع واجب ہے اس پر، تعذیب عاصی واجب ہے، ٹھیک ہے نا؟ جو نیکوکار ہے اس کو نعمتیں دینا واجب ہے اس پر، اور جو بدکار ہے اس کو عذاب دینا واجب ہے، سمجھے بات کو؟ واجب تعالیٰ کے افعال اغراض و علل سے معلل نہیں، یہ اشاعرہ۔ معتزلہ کیا کہتے ہیں؟ معتزلہ کہتے ہیں نہیں، معلل ہے۔ بات سمجھے نہیں؟ تو یہ جو آپ کہتے ہیں نا افعال باری تعالیٰ معلل بالاغراض نہیں ہیں، تو یہ اشاعرہ کی، جمہور اشاعرہ کی رائے بیان ہو رہی ہوتی ہے، تو جو ہے نہیں ہے، ہیں گڑبڑ ہے۔ تو واجب تعالیٰ کے افعال اغراض و علل سے معلل نہیں ہوتے، افعال باری تعالیٰ اغراض و علل کے ساتھ معلل ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ پہلی فکر ہے اشاعرہ کی اور دوسری فکر ہے معتزلہ کی۔ ذہن میں رکھیں، ایسے نام کا اطلاق ذات باری تعالیٰ پر جس کی شرع میں تجویز نہ ہو، یہ جائز نہیں ہے اشاعرہ کے نزدیک۔ بات ہے ذہن میں، ایسے ناموں کا اطلاق ذات باری تعالیٰ کے لیے کہ جو شرع شریف میں وارد نہیں ہوئے، یہ جائز نہیں ہے اشاعرہ کے نزدیک۔ معتزلہ کیا کہتے ہیں؟ معتزلہ کہتے ہیں جائز ہے۔ کیسے جائز ہے؟ عقل کہے اس صفت کے ساتھ ذات باری تعالیٰ متصف ہے، تو جو ہے عقل کیا کہے؟ اس صفت کے ساتھ ذات باری تعالیٰ متصف ہے، عقل کہے تو اب اس صفت سے، اس صفت کا ذات باری تعالیٰ پر اطلاق بھی جائز ہے، چاہے شرع شریف میں اس کو جواز وارد ہوا ہو یا جواز وارد نہ ہوا ہو۔ بات سمجھے نہیں؟ دیکھیں، ایسے نام کا اطلاق ذات باری تعالیٰ پر جائز نہیں جس کی رخصت شرع میں موجود نہ ہو، ٹھیک ہے؟ اور معتزلہ کیا کہہ رہے ہیں؟ جب عقل ذات باری تعالیٰ کے کسی صفت سے اتصاف پہ دلالت کرے تو اس کا اطلاق ذات باری تعالیٰ پہ جائز ہے، چاہے اذن شرع وارد ہو یا نہ ہو۔ بات ہے اذن میں، اللہ رب العالمین کی طرف سے کسی چیز کو واجب کیا گیا، ابھی جو ادائیگی ہے اس کا موقع نہیں آیا، تو ادائیگی کا موقع آنے سے پہلے اس کا نسخ جائز ہے، جائز نہیں؟ اشاعرہ کے جائز ہے، معتزلہ کے جائز نہیں ہے۔ بات سمجھے نہیں؟ یہاں پر اشاعرہ کے مقابل فلاسفہ نہیں ہے، ذہن میں رکھیے، یہاں پر اشاعرہ کے مقابل معتزلہ ہے۔ بات ہے ذہن میں، کسی شے کے فعل پر قدرت سے پہلے اس کا نسخ جائز ہے۔ اللہ رب العالمین نے 50 نمازیں فرض کی،
جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کو لے کر تشریف لا رہے تھے. جناب سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں بھئی یہ 50 نمازیں تو نہیں پڑھ پائیں گے, تو 5 نہیں پڑھ رہے ابھی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مشورہ ٹھیک تھا جی. تو اب آپ علیہ السلام کو رب کریم جل مجدہ نے آپ علیہ السلام کے ذریعے 50 نمازوں کو واجب کیا, فرض کیا, لیکن ادائیگی سے پہلے 45 منسوخ ہو گئی. بات ہے ذہن میں. تو لہٰذا اشاعرہ کی رائے یہ ہے کہ فعل پر ادائیگی کے تمکن سے پہلے, فعل پر ادائیگی کی قدرت سے پہلے بھی نسخ ہو سکتا ہے. معتزلہ کہتے ہیں ایسا نہیں ہے, فعل کی ادائیگی جب تک نہ ہو اس وقت تک جو ہے نا وہ ان کے بیچ کیا ہو سکتا ہے, نسخ وارد نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے. اس کی وجہ, اس کی بنیاد کچھ اور ہے, آگے چل کے بات آتی ہے. بہرحال کسی شے کے فعل پر قدرت سے پہلے اس کا نسخ جائز ہے. اشاعرہ کے ہاں کسی شے کے فعل سے پہلے, کسی شے کے فعل پر قدرت سے پہلے اس کا نسخ جائز نہیں. معتزلہ کے ہاں صاحب کبیرہ مخلد فی النار نہیں اشاعرہ کے ہاں, اور صاحب کبیرہ مخلد فی النار ہے معتزلہ کے ہاں. ٹھیک ہو گیا. قبول توبہ رب کا فضل ہے جی, رب پہ واجب نہیں ہے. اور معتزلہ کیا کہتے ہیں, توبہ قبول کرنا ذات باری تعالیٰ پہ واجب ہے. توبہ قبول کرنا معتزلہ کے ہاں. جنت و دوزخ کی کو رب نے بنا دیا ہے. انہما مخلوقاتان الان, ابھی بھی بنی ہوئی ہیں. یہ کہتے ہیں نہیں بنی نہیں, بنیں گی. بات ہے ذہن میں. ہاں اشاعرہ صراط مانتے ہیں, میزان کا اس بات کرتے ہیں. معتزلہ ان دونوں کا انکار کرتے ہیں, یہ پل کا اور میزان کا انکار کرتے ہیں, ان کی آیات کی اور احادیث کی. بات ہے ذہن میں. اس لیے آپ یہ شرح عقائد میں پڑھیں گے کہ نصوص کو ان کے ظاہر پہ حمل کرنا واجب ہے. نصوص کا ان کے ظاہر پہ حمل کرنا واجب ہے. ان کو وہ ظاہر پر ہی معمول ہیں. ایسے معنی بھئی صراط کے اور معنی ہیں, میزان کے اور معنی ہیں, نماز کے کچھ اور معنی ہیں. نماز کے وہ معنی نہیں ہے جو ہم سمجھ رہے ہیں. واقیم الصلاۃ کے معنی یہ نہیں نماز پڑھو, واقیم الصلاۃ کے کچھ اور معنی ہیں جی. تو ذہن میں رکھیں یہ اہل سنت کی رائے نہیں ہے. اشاعرہ صراط و میزان کا اس بات کرتے ہیں, جبکہ معتزلہ صراط و میزان کے انکاری ہیں. توجہ ہے. طاقت سے بڑھ کر تکلیف واقع تو نہیں لیکن جائز ہے اشاعرہ کے ہاں. ٹھیک ہے. معتزلہ کے ہاں واقع بھی نہیں ہے, جائز بھی نہیں. ٹھیک ہے نا. میں نے آپ کو بتایا یہاں پر اشاعرہ اور معتزلہ ایک دوسرے کے مقابل ہیں. جب اشاعرہ اور ماتریدی آئیں گے اس میں مزید وضاحت آئے گی. ٹھیک ہو گیا. استطاعت کیا ہے, وہ مال فعل ہے, وہ کہتے قبل الفعل ہے. استطاعت مال فعل ہے, اور معتزلہ کیا کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں قبل الفعل ہے. ٹھیک ہو گیا. اصلح للعبد واجب تعالیٰ پہ واجب نہیں اشاعرہ کے یہاں, اور معتزلہ کے یہاں کیا ہے, اصلح للعبد واجب تعالیٰ پہ واجب ہے. یہ بات وہ 3 بھائیوں کا جو سوال کیا تھا امام ابو الحسن اشعری رحمہ اللہ تعالیٰ نے ابو علی جبائی سے, تو وہاں پر بھی اس بات کا ذکر آیا تھا. ٹھیک ہو گیا. اچھا آپ یہ پڑھتے ہیں اس کے اندر جو ہے نا شرح تہذیب کی ابتدا میں ہدایت کی یہ معنی وہ معنی, تو یہ بھی اختلاف ہے. جو اشاعرہ ہے وہ کہتے ہیں ہدایت کے معنی ہیں ایسے رستے پر رہنمائی جو مطلوب تک پہنچا دے. کیا ٹھیک ہے. اور معتزلہ کہتے ہیں نہیں, ہدایت کے مطلوب تک پہنچانے والی رہنمائی ہے, ایصال الی المطلوب. ایصال الی المطلوب یعنی اشاعرہ کہہ رہے ہیں اراۃ الطریق الموصل الی المطلوب, اراۃ الطریق الموصل الی المطلوب. یہ اشاعرہ کہہ رہے ہیں, معتزلہ کہہ رہے ہیں نہیں, ہی الدلالۃ الموصلۃ الی المطلوب, یہ دلالت الموصلۃ الی المطلوب. بات ہے یہ ذہن میں رکھیں. 2 متماثل ایک محل میں جمع نہیں ہو سکتے. متماثلان کا ایک محل میں اجتماع نہیں ہو سکتا. معتزلہ کے ہاں ہو سکتا ہے. سمجھی بات کو. یہ الفاظ ہر 2 متماثل ایک محل میں جمع نہیں ہو سکتی, الفاظ ہونے چاہیے تھے. تو میں نے ہر 2 متماثل جمع نہیں ہوتے, اس کی وجہ یہ ہونا چاہیے تھا متماثلان ایک ہی محل میں جمع نہیں ہو سکتے. جیسے اس کے مقابل لکھا متماثلان ایک ہی محل میں جمع ہو سکتے ہیں. تو جو ہے یہ ذہن میں رکھیں, اگر انسان نے کسی ایک گناہ سے توبہ کر لی تو اس کی توبہ درست ہے درست نہیں ہے. انسان کے کئی گناہ ہیں,
ایک گناہ سے توبہ کر لی، باقی بہت سے گناہ ہیں جن سے اس نے توبہ نہیں کی، تو اس کی توبہ درست ہے درست نہیں ہے؟ جی اشاعرہ کہتے ہیں درست ہے۔ 10 گناہ کرتے کسی ایک سے توبہ کر لی تو وہ توبہ اس کی درست ہے، اور معتزلہ کہتے نہیں، جب تک وہ سارے گناہوں سے توبہ نہ کرے اس کی توبہ درست نہیں ہے۔ سمجھ رہے ہو نہیں؟ اگر کسی ایک گناہ سے توبہ کی تو اس کی توبہ درست ہے اشاعرہ کے ہاں۔ معتزلہ کہتے ہیں اگر کسی ایک گناہ سے توبہ کی تو سب گناہوں سے توبہ واجب ہے، ورنہ اس کی توبہ قبول نہیں۔ ٹھیک ہے، اچھا توبہ کر چکا اور اس کے بعد خدا نخواستہ وہ دوبارہ اسی گناہ میں پڑ گیا تو پچھلی جو توبہ ہے وہ باطل ہوگی یا نہیں؟ اشاعرہ کہتے پچھلی توبہ باطل نہیں ہوگی، معتزلہ کہتے پچھلی توبہ باطل ہو جائے گی۔ گناہ کیا، اسے توبہ کی، اور اس کے بعد اسے پھر سے وہ گناہ کر لیا، اشاعرہ کہتے ہیں پھر گناہ کرنے سے پچھلا گناہ نہیں پلٹے گا، معتزلہ کہتے ہیں پھر گناہ کرنے سے پچھلی توبہ باطل ہو جائے گی، پچھلا گناہ لوٹ آئے گا۔ سمجھے نہیں بات کو؟ دیکھیں، جب کسی گناہ سے توبہ کر چکا تو دوبارہ وہی گناہ کرنے سے پہلی توبہ باطل نہیں ہوتی اشاعرہ کے ہاں۔ معتزلہ کیا کہتے ہیں؟ جب کسی گناہ سے توبہ کر چکا تو دوبارہ وہی گناہ کرنے سے پہلی توبہ باطل ہو جاتی ہے۔ آپ سمجھے؟ توبہ کرنے والے کو چاہیے کہ اپنے گناہ پر طویل وقت نادم رہے، یہ تو اشاعرہ بھی کہتے ہیں، لیکن آیا صحت توبہ کے لیے کیا ساری زندگی اب نادم رہنا ضروری ہے؟ یہ سوال ہے۔ اشاعرہ کہتے ہیں ساری زندگی ضروری نہیں ہے، ساری زندگی نادم رہے، بندے کا کام یہ ہے، اس نے مالک کی نافرمانی کی ہے، جب مالک کی نافرمانی کی ہے تو شرمندہ ہو، جب اسے گناہ یاد آئے تو اس وقت اس پہ ندامت طاری ہو جائے، جب گناہ یاد آئے تو اس پہ ندامت طاری ہو جائے۔ بات سمجھ رہے نہیں؟ یہ کیا ہو گیا؟ ہونا ایسی چاہیے، لیکن آیا توبہ کی صحت کے لیے ہمیشہ کے لیے کی ندامت شرط ہے؟ شرط نہیں، اختلاف اس میں ہے۔ اشاعرہ کہتے ہیں شرط نہیں ہے، معتزلہ کہتے ہیں شرط ہے۔ بات سمجھے نہیں؟ ہمیشہ کے لیے ندامت شرط ہے۔ دیکھیں نا معتزلہ کے کیا رائے لکھی؟ صحت توبہ کے لیے 3 امور شرط ہیں۔ نمبر 1 حقوق کی ادائیگی، یہ بات ذہن میں رکھیں۔ اب آپ نے کسی پر ظلم کیا، کسی کے ساتھ ظلم و زیادتی کی، آپ نے ظلم و زیادتی کے بعد آپ نے کہا بھی میں توبہ کر چکا ہوں، تو یہ ظلم و زیادتی کسی کے آپ پیسے کھا گئے اور اس کے بعد آپ کہتے ہیں میں توبہ کر چکا ہوں، تو یہ توبہ ایسی قبول نہیں ہوگی، بلکہ حقوق کی ادائیگی، اس میں اتفاق ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، حقوق کی ادائیگی ضروری ہے۔ بات ہے ہی ذہن میں؟ تو معتزلہ کیا کہہ رہے ہیں؟ صحت توبہ کے لیے 3 امور شرطیں۔ نمبر 1 حقوق کی ادائیگی، جس گناہ سے توبہ کی اس کی طرف نہ لوٹے۔ سمجھے بات کو؟ ہم کہتے ہیں اس کی طرف نہ لوٹنے کا عزم مصمم، کیا؟ اس کی طرف نہ لوٹنے کا عزم مصمم، ٹھیک ہو گیا؟ تیسرا، جس گناہ سے توبہ کی اس پہ ہمیشہ کے لیے ندامت، اس میں ہے اختلاف، اس پہ ہمیشہ کے لیے ندامت، اس میں اختلاف ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ ندامت، طویل وقت ندامت چاہیے، جب اسے یاد آئے تو اس کو نادم ہونا چاہیے اپنی کوتاہی پر، اپنی غلطی پر، اپنے گناہ پر، تو جو ہے، لیکن اگر نادم آیا ہمیشہ کی ندامت صحت توبہ کے لیے شرط ہے، یہ شرط نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں یعنی اشاعرہ کہتے ہیں شرط نہیں ہے، معتزلہ کہتے ہیں شرط ہے۔ میری بات سمجھے نہیں؟ ٹھیک ہو گیا؟ رؤیت وہ امر ہے جسے رب تعالیٰ اپنی مشیت کے موافق حی کے اندر، زندہ کے اندر تخلیق فرما دیتا ہے۔ رؤیت اللہ رب العالمین جو ہے نا وہ مخلوق کے اندر تخلیق فرما دیتا ہے، اس میں ضوء ہو، روشنی، مقابلہ ہو، یا یہ سامنے جو ہے نا معتزلہ کی کہ مذہب میں جو شرائط بیان ہو رہی ہیں یہ شرطیں ضروری نہیں ہیں، نہیں سمجھو، یہ امور عادیہ ہے، سمجھے؟ امور عادیہ کی حیثیت تو ہے اشاعرہ کے نزدیک، لیکن آیا ان کے بغیر رؤیت ممکن نہیں؟ تو جو ہے ان کے بغیر رؤیت ممکن نہیں، یہ اشاعرہ نہیں مانتے۔ اب آپ دیکھیں نا، پہلے یہ دیکھ لیں جو معتزلہ کہہ رہے ہیں، رؤیت وہ امر ہے جو 8 شرطوں کے ساتھ مشروط ہے۔ مرئی کا کثیف ہونا، لطیف نظر نہیں آئے گا، جی روشنی نظر آتی ہے قاری صاحب؟ آتی ہے؟ قاری صاحب پریشان ہو گئے، روشنی نظر آتی ہے نہیں آتی؟
جی تو مرئی کا کثیف ہونا، جو لطیف ہے جتنا لطیف ہوگا جب نہایت لطافت میں چلا جائے گا تو اب وہ نظر نہیں آئے گا. تو معتزلہ کہتے پہلی شرط یہ کہ مرئی کثیف ہو، از خود مستنیر ہو یا بالغیر مستنیر ہو. از خود جیسے سورج، بالغیر جیسے سورج کی وجہ سے باقی ساری چیزیں. سمجھے بات کو؟ از خود مستنیر ہو یا بالغیر مستنیر ہو، بصر کے محاذی ہو یا حکم محاذات میں ہو، بصر کے مقابل ہو یا مقابلے کے حکم میں ہو. ٹھیک ہے. مبصر کا ابصار کا قصد بھی ہو، مبصر اسے دیکھنا بھی چاہے. ٹھیک ہے. 4 شرطیں. حجاب نہ ہو، انتہائی چھوٹی چیز نہ ہو. ٹھیک ہے نا. ابھی یہ جو مائکروسکوپس کے ذریعے ان کے ذریعے چیزیں دیکھتے ہیں وہ نہایت صغر میں ہوتی ہیں، اس وجہ سے وہ نظر نہیں آتی. بات ہے ہی ذہن میں. نہایت صغر میں نہ ہو، نہایت قرب میں نہ ہو، بالکل قریب آ جائے تو جب بھی چیز نظر نہیں آتی، اور نہایت بعد میں نہ ہو. 8ویں شرط یہ ہے، انتہائی بعد کا عدم ہو. بات سمجھے. بعض نے ایک نویں شرط بھی اس کا اضافہ کیا ہے، اس لیے میں نے بریکٹ میں لکھا کہ بعض نے نویں شرط موجب غلط کا غیر مقارن ہونا. ایسی چیز نہ ہو جو موجب غلط ہو، ایسا امر نہ ہو جو غلطی کا موجب ہو، غلطی واجب کرتا ہو. سمجھے بات کو؟ آسانی کے لیے آپ یوں سمجھ لیں بھائی آئینہ ٹوٹ جاتا ہے، جب آئینہ ٹوٹ جاتا ہے تو اس میں 1-2 ہی نظر آتے ہیں. ٹھیک ہے. یا یہ جو بھینگے ہوتے ہیں جن کی ایک آنکھ ادھر ہوتی ہے ایک آنکھ ادھر ہوتی ہے، ان کو 2 نظر آتے ہیں. ٹھیک ہے. تو موجب غلط مقارن نہ ہو. بعض نے 8 شرطیں بیان کی ہیں اور بعض نے 9 شرطیں بیان کی ہیں. یہ رائے کس کی ہے؟ یہ رائے ہے معتزلہ کی. اور اشاعرہ کیا کہتے ہیں؟ اشاعرہ کہتے ہیں یہ امور عادیہ ہے. اشاعرہ ان کا یکسر انکار نہیں کرتے، اشاعرہ ان کے شرط ہونے کا انکار کرتے. اشاعرہ کہتے ہیں یہ امور عادیہ ہے، رب چاہے تو ان کے بغیر تخلیق فرمائے رویت کو. بات ہے ہی ذہن میں. تو پھر اختلاف جا کے نکلے گا رویت باری تعالیٰ میں. بات سمجھے نہیں؟ حیات مخصوص بنیہ کے ساتھ مشروط نہیں. یہ مخصوص جسم ہے، ٹھیک ہے نا، مخصوص بنیہ مخصوصہ، اس کے ساتھ یہ حیات کے لیے شرط نہیں ہے. جو معتزلہ جو اشاعرہ وہ کہتے شرط نہیں ہے. تو جو ہے رب کریم چاہے تو اس کے بغیر وہ کسی کا دل نکل جائے، رب اس میں حیات پیدا کر دے، ہو سکتا ہے. سر کٹ جائے اور حیات ہو سکتا ہے. تو مخصوص بنیہ کے ساتھ مشروط نہیں ہے حیات. بات ہے ہی ذہن میں. برخلاف کس کے؟ برخلاف معتزلہ کے، وہ مخصوص بنیہ کے ساتھ مشروط قرار دیتے ہیں. جعل مرکب علم کی ضد ہے یا نہیں ہے؟ اشاعرہ کہتے ہیں علم کی ضد ہے کیونکہ اس پہ ضد کی تعریف صادق آتی ہے. معتزلہ کہتے نہیں، جعل مرکب علم کی ضد نہیں ہے. جعل علم کی ضد ہے، جعل مرکب علم کی ضد نہیں ہے. بات سمجھے نہیں؟ حواس 5 کے جو ادراکات ہیں وہ علم کہلاتے ہیں یا نہیں کہلاتے؟ اس میں بھی اختلاف ہے. جو اشاعرہ ہیں وہ کہتے ہیں حواس 5 کے ادراکات، آنکھ نے جو دیکھا وہ بھی علم ہے، کان نے جو سنا، احساس سے سما بھی علم ہے، احساس سے قوت ذائقہ بھی علم ہے، احساس سے قوت شامہ بھی، یعنی احساس علم ہے اشاعرہ کے نزدیک. معتزلہ کیا کہتے ہیں کہ کسی چیز کا احساس اس کا علم نہیں، احساس الگ چیز ہے اور علم الگ چیز ہے. ٹھیک ہے نا. یہ 29 سے 30 فروق ہیں انشاءاللہ. باقی ان کے بیچ اور فروق ہیں معتزلہ اور اشاعرہ کے بیچ، وہ انشاءاللہ کل کرتے ہیں. ٹھیک ہو گیا.